السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر ولیج۔ تمام ویڈیوز اپڈیٹس کے لیے ہارر ولیج کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں کسی کی زندگی پر بیتی سچی اور ناقابل یقین کہانی۔ بس اس میں بری عادت تھی کہ وہ مجھے غار سے فرار نہیں ہونے دیتا تھا۔ رات کے وقت وہ میرے جسم پر جیسے ہی زبان پھیرتا میں بے خود سی ہو جاتی، اور پھر میں اس کی ایسی عادی ہو گئی کہ رات کا بے چینی سے انتظار کرنے لگتی۔ میرا اس لذت کے باعث غار کو چھوڑنے کو دل ہی نہیں کرتا تھا۔ میری یادداشت بھی جاتی رہی، مجھے اپنے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں رہا۔ بس ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کسی نے میرے ذہن سے یادداشت کو بالکل مٹا دیا ہو۔ بس مجھے اتنا یاد رہتا تھا کہ رات ہونے پر میرے پاس آئے گا، اور وہ آتے ہی میرے جسم پر زبان پھیرے گا۔ میں بے خود سی ہو جاؤں گی۔ پھر صبح ہونے پر مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہے گا کہ رات میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے وہ میری طرف سے بے فکر ہو گیا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اب اس کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، اس لیے بے فکری سے وہ غار سے دور تک چلا جاتا، اور میں اس غار کے باہر ہونے کا فائدہ اٹھا نہیں پا رہی تھی۔ اور فائدہ اٹھاتی بھی کیسے؟ مجھے کچھ یاد ہی نہیں تھا کہ میں کون ہوں، کہاں رہتی تھی، میرے اپنے کون ہیں۔ مجھے کچھ یاد رہتا تھا تو صرف اتنا کہ رات کو رچ میرے پاس آئے گا۔ ایک دن میں نہر پر نہانے جانے کے لیے نکلی کہ کچھ انسان نظر آئے۔ میں انہیں دیکھ کر گھبرا گئی اور چھپنے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ میری حالت بھی خراب ہو چکی تھی، بال میل سے چپٹے ہوئے تھے، کپڑے بھی پھٹ چکے تھے، پتوں سے جسم کے اعضاء کو چھپایا ہوا تھا، جسم پر کالا کالا میل لگا ہوا تھا۔ وہ لوگ بات کرنے کو میری طرف آئے، میں جھاڑیوں میں چھپ گئی۔ وہ مجھے پکڑنے لگے، میں نے ان کو دانتوں سے کاٹنا شروع کر دیا، لیکن پھر بھی وہ باز نہیں آئے اور پکڑ کر اسپتال لے آئے، اور میرا علاج شروع ہو گیا۔ تم آ گئے اور مجھے پہچان کر گھر لے آئے۔ میرا علاج ہو جانے پر میری یادداشت لوٹ آئی، مگر مجھے ریچھ کی یاد آتی تھی اور رات میں بے چین ہو جاتی تھی۔ راتوں میں مجھے محسوس ہوتا کہ کوئی مجھے بلا رہا ہے۔ ایک رات میں دروازے کی کنڈی کھول کر باہر چلی گئی۔ گاؤں کے باہر مجھے کچھ نظر آ گیا۔ وہ ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے گردن کو ایک جھٹکا سا دیا، جیسے وہ مجھے اپنے پاس آنے کا اشارہ کر رہا ہو۔ میں بے خود سی ہو کر اس کے پاس چلی گئی اور درخت کے نیچے لیٹ گئی، اور وہ مجھ پر جھک گیا۔ صبح ہونے سے پہلے پہلے میں گھر آ کر اپنی چارپائی پر لیٹ گئی۔ اب میرا ہر وقت یہ معمول ہو گیا تھا۔ تمہیں بھی میرے جانے کا علم ہو گیا۔ میں رات میں کہیں چلی جاتی ہوں، اس لیے تم نے دروازے کو تالا لگا کر سونا شروع کر دیا۔ رچ نے جب دیکھا کہ میں درخت کے نیچے نہیں آ رہی ہوں تو اس نے دیوار کے نیچے زمین کھودی اور صحن میں آ گیا۔ اس کے صحن میں آنے پر میں بے خود سی ہو کر چارپائی سے اٹھی اور صحن میں چلی گئی۔ وہاں ریچھ میرا انتظار کر رہا تھا، اور پھر اس نے وہی عمل شروع کر دیا جو وہ غار میں کرتا رہا۔ اگر تم نہ دیکھ لیتے تو پھر یہ عمل گھر کے صحن میں جاری رہتا، مگر تم نے دیکھ لیا اور ریچھ صحن سے بھاگ کھڑا ہوا۔ میں امام صاحب سے بات کرتا ہوں، بشیر نے سوچتے ہوئے کہا۔ وہ ایک بار پھر باہر گیا اور اس نے دوبارہ دیوار کی زمین کو مٹی ڈال کر ہموار کر لیا۔ وہ مطمئن نہیں تھا، اسے یہ خدشہ لگا ہوا تھا کہ ریچھ دوبارہ پھر آ سکتا ہے۔ ساری رات اسے نیند نہ آئی۔ امام صاحب صبح 9 بجے سے 12 بجے تک مسجد کے برابر مدرسے میں بچوں کو قرآن شریف کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ بشیر مدرسے میں جا کر ان سے ملا اور پوری بات ان کے گوش گزار کر دی۔ اس کی بات سن کر امام صاحب